الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج معراج النبی پر گفتگو ہونی تھی، لیکن چونکہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، آج شعبان کی 12 تاریخ ہو گئی ہے، تو یہ ہوا کہ ہم اسے بیچ میں روک کر 2-3 جمعے رمضان کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کر لیں۔ رمضان انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو لاپرواہیاں ہوتی ہیں، جو غفلتیں ہوتی ہیں، ان کی ریکوری کا مہینہ ہے۔ نیکیوں کے لیے، عبادات کے لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ بہار کا موسم ہے۔ جس طرح کاروباری حضرات سمجھتے ہیں کہ سال میں کچھ دن سیزن کے آتے ہیں جس میں سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے، اسی طرح یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کئی گنا بڑھا کر اجر اور ثواب رکھا جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی سچے دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے تو اس کے سال بھر کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں جہاں حدیث پاک میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ اس کام کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کام کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیام اللیل، تراویح کے بارے میں ہے کہ انسان کے سال بھر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام نیکیوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ شب قدر ایسی رات دے دی جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی ثواب سے زیادہ افضل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں اہل ایمان کے لیے کس طرح لنگر لٹایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اس سے محروم رہ جائے تو اس سے زیادہ بدقسمت انسان روئے زمین پر شاید کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح اگر کوئی کاروباری اپنی غفلت کی وجہ سے سیزن میں بھی فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہوگی کہ تم کیا خاک کاروبار کرو گے جب تم سیزن میں بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے؟ تو یوں کہہ لیں کہ تم کیا خاک اللہ کو راضی کر پاؤ گے جب تم سیزن میں راضی نہیں کر سکے؟ تو اس وجہ سے اس کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے، اس مہینے کا جیسا انتظار ہونا چاہیے، سیزن آنے سے پہلے کاروباری حضرات اس کی تیاری کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ نیکیوں کا سیزن ہے،
اس کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا انتظار ہونا چاہیے، ہر وقت دماغ میں یہی سوال رہنا چاہیے کہ رمضان شریف آنے والے ہیں، ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔ رمضان میں کیا کیا کرنا ہے وہ ایک مستقل کام ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں۔ آج کی ہماری گفتگو ہے کہ رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ اور یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ ہم اسی وقت عمل کر پائیں گے جب ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو تو اس سے آپ لاکھ سمجھا لیں، لاکھ تقریر کر لیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑنا ہے۔ تو ہم سب کی سب سے پہلے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ نہیں، ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جتنے ہمارے کام ہیں، مصروفیات ہیں، جتنے شوق ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، وہ ہم 11 مہینے پوری کر لیتے ہیں۔ ایک مہینے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، کچھ کمی بیشی رہ جائے گی، ہماری منشا کے مطابق کام نہیں ہوگا تو ہمارا کچھ گھٹے گا نہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا اس کے بارے میں سوچیں۔ تو رمضان سے پہلے آج ہی سے جو کام شروع کرنے کے ہیں ان میں ایک کام ہے ہر مرد، ہر عورت کے لیے، اور بیچ میں میں یہ بھی بتلا دوں آپ کو کہ بہت ساری ہماری خواتین ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا کہ جمعہ کا بیان وہ بھی سننا چاہتی ہیں، اور بھی لوگوں کی طرف سے مطالبات رہتے ہیں، تو اسی کے بعد سے ہم نے ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کو یوٹیوب پہ ڈالنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں ہیں ان تک بھی بات پہنچ سکے۔ تو کم از کم رمضان کے حوالے سے جو گفتگو ہو اسے آپ یہاں سنیں اور گھر میں اپنی خواتین کو سنائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ سب سے، اور یہ چیزیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ اپنے معاملات کی صفائی ہے۔ وہ معاملات اللہ سے ہوں یا بندوں سے ہوں۔ اللہ سے معاملات کی صفائی کیسے کرنی ہے؟ آج ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، میں نے اب تک آپ کی نافرمانی کے، آپ کو ناراض کرنے والے جتنے کام کیے ہیں، آج میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، اور دل میں یہ نیت رہے کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ انسان ہے، انسان سے بھول چوک ہو جانا فطری چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ آج آپ توبہ کر لیں گے تو قیامت تک کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار بتلایا تھا کہ مسلمان کے لیے، انسانوں کے لیے گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے۔ گناہ نہ ہونا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ انسان سے تو گناہ ہوگا کیونکہ وہ انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ عیب کیا ہے؟ اس گناہ پر باقی رہنا، گناہ ہوتے ہی توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ گنہگار بندہ بہت پسند ہے جو فوراً توبہ کر لیتا ہے، جو معافی مانگ لیتا ہے، اور بار بار توبہ کرنا۔ دن میں 70 بار گناہ ہو تو 70 بار توبہ کرنا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ بار بار توبہ کرنے میں شرم آتی کہ اللہ میاں کہیں گے تم نے دھندا بنا لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ شیطان بہکاتا ہے جو توبہ کرنے سے دل میں شرم ڈالتا ہے کہ یار دن سے 3 بار توبہ کر چکے ہیں پھر توبہ کریں۔ یعنی گناہ کرنے سے دل میں شرم نہیں آ رہی کہ گناہ ہی نہ کریں جب 3 بار توبہ کریں۔ جب گناہ کروا دے رہا ہے شیطان
تو ہمارے اندر اتنا گٹس تو ہونا چاہیے کہ پھر ہم بار بار توبہ بھی کریں، شیطان کی محنت پہ پانی پھیر دیں۔ تو آج اللہ سے یہ سچی توبہ کریں کہ ہماری وہ نافرمانیاں، وہ گناہ جن کی وجہ سے کہیں ہم رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ اے اللہ آج ہم ان سب سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر آپ کو نافرمان کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے، آپ کی نافرمانی والا۔ اور آپ سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ آپ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے۔ یہ ہو گیا اللہ سے معاملات کی صفائی۔ انتہائی اہم چیز ہے اسی کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ معاملات کی صفائی ہو۔ ہم لوگوں سے ایک عام کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں، یا ہم ذرا اپنی زبان میں کہیں تو ذرا سا سدھرنے کا دل چاہتا ہے کہ چلو کچھ سدھر جائیں، کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، تو ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم تلاوت کرنے لگتے ہیں، مسجد جانے لگتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے خود کو بچائیں۔ ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے تھے تو اس سے اپنے آپ کو روک لیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ ایک آدمی، چونکہ یہ احساس دل میں نہیں ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے، تو ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کاروبار میں جھوٹ بھی بول دے رہا ہے، غلط بیانہ لے رہا ہے، اور بڑی تعداد ہے کاروباریوں کی جو دین سے جڑے ہیں، ہر سال حج و عمرہ بھی کر رہے ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ذرا آپ گھس کر دیکھیے ان کے کاروبار میں تو بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو جائز نہیں ہے، جو حرام ہے۔ کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے اچھا سودا ہو جائے، خود تو شراب نہیں پیتا لیکن کلائنٹ کے لیے شراب منگا دے رہا ہے۔ تو نیکیاں کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں۔ اگر کسی برتن میں سوراخ ہو اور آپ اس میں دودھ ڈالتے رہیں تو کہیں جمع ہو پائے گا؟ وہ کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ تو ایسی نیکیوں کا کیا فائدہ ہوگا کہ جس میں برتن میں نیچے سے سوراخ ہی ہو، وہ نیکیاں ٹھہر ہی نہ پائیں؟ تو پہلے اس سوراخ کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا قرض لے رکھا ہے اور ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ کا کسی سے دل دکھا ہے، تو رمضان سے پہلے اس قرض کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ رمضان سے پہلے لین دین ہو جائے، معاملات، کسی کا پیمنٹ پینڈنگ ہے، آپ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ پیمنٹ ادا کر دیں، نیت کریں کہ رمضان سے پہلے ہم پیمنٹ کر دیں گے۔ کسی سے دل دکھا ہے، بھلے آپ کو یہ لگتا ہو کہ ہماری غلطی نہیں ہے، سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن رمضان سے پہلے اس سے معافی تلافی کر لیں۔ فون ملائے کہ بھائی رمضان شریف آنے والے ہیں، ہم نے تمہارا جو بھی دل دکھایا ہو سچے دل سے معاف کر دو۔ تو اللہ سے بھی معاملات کی صفائی ہونی چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی معاملات کی صفائی ہونی چاہیے۔ اگر جائیداد میں کسی کا حق ابھی رہ گیا ہے دینے کو تو وہ دے دیں رمضان سے پہلے۔ کچھ کرنا پڑے گا، اسٹیپ لینا پڑے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ گھر بیٹھے ہم رمضان کی نعمتوں سے، رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بھائی ہیں اور گھر میں بھائی بہنوں سے جائیداد کو لے کر کچھ آپ میں اختلاف ہوا ہے، بہن کا آپ نے حصہ نہیں دیا ہے، تو رمضان سے پہلے دینے، کم سے کم نیت کر لیں کہ ہم دیں گے۔ بھائی ظاہر ہے جائیداد، پراپرٹی وغیرہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ آج نکلے اور کل ان کے حوالے کر دیا، ٹائم لگتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو کم از کم نیت کر لیں کہ ہمیں رمضان سے پہلے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ بیٹے ہیں، آپ کے والدین موجود ہیں، وہ زندگی میں ہو سکتا ہے کبھی ہم سے ان کا دل دکھا ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، ان کے پاس بیٹھیں، پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں کہ رمضان شریف آنے والے ہیں، اگر آپ کا دل صاف نہیں ہوا، آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو ہماری تو شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ والدین کے نافرمان کے بارے میں جو وعید آئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔
جو بھی ہیں، اگر محلے میں دوست یاروں میں کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، کوئی بات ہو گئی تھی، تو اس سے رمضان سے پہلے دوستی کر لیں. تو اللہ سے بھی معاملات کی صفائی کریں اور بندوں سے بھی معاملات کی صفائی کریں رمضان سے پہلے. رمضان آنے سے پہلے جو لوگ کر سکتے ہوں وہ روزہ رکھنا شروع کریں. رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو فرض ہیں. رمضان کی ریہرسل کے لیے، اپنی باڈی کو رمضان کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے. تو ہمارے کم از کم نوجوان ساتھی وہ تو یہ کر ہی سکتے ہیں. بھائی کسی کو شوگر ہے، کچھ ہے، بیماری ہے، اس کے ساتھ مجبوری ہے. لیکن باقی ساتھی یہ کریں کہ کچھ روزے رمضان سے پہلے رکھیں، اور اس نیت سے رکھ لیں کہ گزشتہ دنوں میں اگر ہم سے کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو، قضا ہو گیا ہو، تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی. تو رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کریں، کچھ روزہ رکھنا شروع کریں رمضان سے پہلے. اور ابھی تو 15 تاریخ شعبان کی، اس میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، اسی سے شروعات کر دیں، اسی میں روزہ رکھنے شروعات کر دیں. رمضان سے پہلے اپنا شیڈیول بنائیں. کام بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، لیکن یہ 30 دن ہمیں میکسیمم ٹائم اللہ کو دینا ہے، کیونکہ یہ پھر پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں. ساری دنیا کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کاروبار کے لیے، دوست احباب کے لیے، تفریح مذاق کے لیے ہمارے پاس 11 مہینے ٹائم ہے. یہ 30 دن پھر پلٹ کر نہیں آئیں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. رمضان سے پہلے بیٹھیں، ایک پین لیں، کاغذ لیں، اور اپنے رمضان کا شیڈیول بنائیں کہ یہ 30 دن ہمارے سونے کی ٹائمنگ کیا ہوگی، کام کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اور عبادات کی ٹائمنگ کیا ہوگی. گھر والوں کے ساتھ کتنی دیر بیٹھنا ہے، دوستوں کو کتنا ٹائم دینا ہے، کاروبار کو کتنا ٹائم دینا ہے. آرام اور کام، ان کے بعد سارا ٹائم اس مہینے عبادت کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ رمضان سے پہلے اپنا شیڈیول بنا لیں، ایک ترتیب بنا لیں کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے، ٹائمنگ فکس کر لیں، تو اس سے کام میں بڑی برکت آ جائے گی. ایک کام کر لیں، اس سال رمضان سے پہلے میں نے اس سے پہلے بھی غالباً پچھلے رمضان کو جب یہاں تراویح مکمل ہوئی تھی تو میں نے یہ گزارش کی تھی، میں پھر گزارش کروں گا، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ طے کر لے کہ اس رمضان ہم بہت آرام والی تراویح سنیں گے. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے ڈیبیٹ کا. اللہ کا قرآن ہے، لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے اتنی تیز پڑھنے کی. تراویح بھی ایک نماز ہے، کچھ اور تو ہے نہیں، وہ بھی نماز ہے. عام نمازوں میں تیز پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتے. تھوڑی اسپیڈ تیز ہو جائے کہ بہت کرت سے نہ پڑھنے لگیں، کہ چونکہ زیادہ پڑھنا ہے تو لوگوں کو زحمت نہ ہو. لیکن قرآن کو تو قرآن کی طرح پڑھنا چاہیے. اللہ میاں نے کوئی فرض نہیں کیا کہ تم ہی تراویح پڑھاؤ یا تم ہی تراویح پڑھاؤ. اگر تم قرآن کو قرآن کی طرح نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم خدا را قرآن کی بے عزتی نہ کرو، قرآن کے ساتھ مذاق نہ کرو. تو ہم اگر یہ نیت کر لیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی حافظ ایسا نہیں ہوگا جو جلدی پڑھے. وہ آپ کے لیے پڑھتے ہیں جلدی، انہیں کیا پریشانی، وہ تو آرام سے بھی پڑھ سکتے ہیں. انہیں معلوم ہے 8:30 سے 9:30 سے 9:35 ہوا، پیچھے سے آوازیں آنے لگیں گی، آج 5 منٹ زیادہ ہو گیا. اور اب تو ہمارے نوجوانوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو 1 ہی گھنٹے میں ختم ہوئی، تمہارے یہاں تو 1.25 گھنٹے لگتے ہیں. بتائیے، نماز جلدی ختم ہو رہی ہے تو ہم اس پر اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی جلدی ہو گئی. تو اس رمضان یہ طے کر لیں، اور ہم سے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا اور ہمیں یہ کام کرنا تھا لیکن مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہو سکا، کہ یہ تحریک چلائی جائے کم از کم جاجمعوں کی مسجدوں میں 27 دن کی تراویح ہو، اور سب جگہ ڈیلی برابر پارا پڑھا جائے، تاکہ کوئی آدمی مان لیجیے اشرف آباد میں تراویح پڑھتا تھا، وہ کسی کام سے گیا، اب نہیں پہنچ پایا، اب وہ حبیبہ میں تراویح پڑھ رہا ہے، تو وہاں بھی اس کو وہی پارا مل جائے. جن لوگوں کو کم دن کی پڑھنی ہو وہ اپنا الگ سے مسلوں میں یا کارخانوں میں یا گھروں میں کرا لے تراویح، لیکن مسجدوں میں 27 دن کی تراویح ہو. ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ کم از کم آئندہ سالوں سے اس کے لیے ہم محنت کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے کہ مسجدوں میں 27 دن کی ہو. یہاں کے لیے اپنی اشرف آباد مسجد کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں 27 دن کی ہو جائے.
آپ ہی حضرات کے مشورے سے کرنا ہے، اپنے سے تو کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم 27 دن کی پڑھیں گے تو ہو جائے گی، اور آرام سے پڑھیں گے، سوا پارہ پڑھیں گے حافظ جی، ہو سکتا ہے ہم ہی سنائے تراویح، اور آرام سے پڑھیں گے قرآن کو قرآن کی طرح مزے لیتے ہوئے۔ اور جو لوگ معذور ہیں، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بیٹھ کر پڑھیں، کوئی ضروری نہیں آپ کھڑے ہو کر پڑھیے، آپ بیٹھ کر پڑھیے، شریعت نے آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے۔ ہاں اس چیز کی تو پابندی ہے کہ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا جائے، لیکن اس کی اجازت یعنی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ پیچھے اگر کوئی مریض کھڑا ہے اس کی رعایت میں قرآن غلط پڑھ دیں، جلدی جلدی پڑھ دیں، قرآن کا حق ادا نہ کریں۔ پیچھے والے کو اس کی گنجائش ہے کہ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے، تم زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض نماز جب بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں تو نفل میں تو ویسے بھی اجازت ہے، سنت مستحب میں۔ تو اس رمضان اس کا اہتمام کریں کہ ہم تراویح ایسی جگہ پڑھیں گے جہاں سکون سے ہو، یا اپنی جگہ کرائیں گے تو سکون والی تراویح کرائیں گے۔ بھائی 1.5 گھنٹے میں فارغ ہوتے ہیں، 2 گھنٹے میں ہو جائیں گے، 2.25 گھنٹے میں ہو جائیں گے، کہاں یہ دن دوبارہ آنے ہیں۔ آپ ذرا کبھی حرم شریف میں کی تراویح سنیے، کتنا مزہ آتا ہے سننے میں، جی نہیں چاہتا کہ بند کریں۔ تو یہ ایک کام کر لیں، اس رمضان ابھی سے نیت کر لیں کہ ہمیں اس رمضان جب پورے مہینے تراویح پڑھنی ہے تو ہم سکون والی پڑھیں گے، 27 دن والی پڑھیں گے۔ اس رمضان کم از کم ہر مسلمان مرد و عورت یہ نیت کرے کہ ہم کچھ ٹائم قرآن سیکھنے کے لیے اور مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے نکالیں گے۔ مجھے آپ سے تھوڑی سی ایک شکایت ہے، کیونکہ ہم سب ایک فیملی کا حصہ ہیں، آپ سے تو ہم اپنے دل کا درد کہہ ہی سکتے ہیں۔ گزشتہ سال اوپر مسجد کے اوپری حصے میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے کلاس کا انتظام کیا گیا، اور 2 مفتیان کرام کو اپوائنٹ کیا گیا کہ جو روزانہ 1 گھنٹہ دیں گے، قرآن سکھائیں گے اور مسئلے مسائل سکھائیں گے۔ لیکن یہ افسوس بھی ہوا کہ بالکل رسپانس نہیں ملا، 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ میکسیمم 10 لوگ۔ تو ہم ذرا یہ غور کریں کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اتنی عمر ہو گئی، سب ہو گئی، اگر ہم نے دین نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ اگر ہم نے مسئلے مسائل نہیں سیکھے تو کیا سیکھے؟ یہ تو ہماری غرض تھی کہ آپ خود آتے ہمارے پاس کہ آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، دنیا بھر کے لڑکے یہاں آ کر پڑھ رہے ہیں، آپ نے اشرف آباد کے کتنے لوگوں کو دین پڑھایا، آپ نے گجو پروا کے کتنے لوگوں کو دین پڑھایا، آپ نے ہمارا ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ یہ جو یہاں مدرسہ چل رہا ہے یہ آپ کے لیے پہلے ہے، باہر والوں کے لیے بعد میں ہے۔ لیکن ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ نے اپروچ نہیں کیا، کہا ہی نہیں آپ نے۔ اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی رسپانس نہیں ہے، یعنی کھانا پکا کے پلیٹ میں سجا کے لقمہ منہ میں دے دیا جائے، ہم چبانے کے لیے تیار نہیں، تو کم سے کم چبا تو خود ہی سکتے ہیں۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ نظم رہے گا مسجد کے اوپری حصے میں، اور خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ مکتب چل ہی رہا ہے اشرف آباد میں، ان کے لیے بھی نظم کیا جائے گا۔ اس رمضان کچھ وقت نکالیں کہ ہم اپنا قرآن صحیح کریں گے، قرآن کی کچھ صورتیں جتنا پاسبل ہو سکے وہ یاد کریں گے، اور مسئلے مسائل سیکھیں گے، اور قرآن کا کچھ ترجمہ پڑھیں گے اس رمضان کو کسی عالم کی نگرانی میں۔ اس کی نیت کر لیں۔ خوب تلاوت تو کرتے ہی ہیں سبھی لوگ، لیکن ایک چیز طے کر لیں کہ ہمیں اس رمضان میں کتنے قرآن مکمل کرنے ہیں کم از کم۔ تو گری حالت میں اس رمضان 3 دور مکمل کرنے کی نیت کر لیں۔ 10 دن میں 1 قرآن، 1 دن میں 3 پارہ، اور کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ نیت کر لیں کہ اس رمضان کو کم از کم گری حالت میں ہم 3 قرآن انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اپنے گھر والوں کو بیٹھائیں، اپنے بیوی بچوں بھائی بہن سب کو، اور ان کی ذہن سازی کریں، ان کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ دیکھو رمضان شریف آنے والے ہیں، کوئی بھی فالتو کام نہیں ہوگا، ہم کچھ برداشت نہیں کریں گے۔ 11 مہینے برداشت کر لیے، اب یہ 1 مہینہ ڈھنگ سے رہو اور عبادات میں دل لگاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور رمضان میں کوئی فالتو شوق نہیں۔ گھر والوں کو بیٹھا کر، اور ان کو گھر میں تعلیم ہو، بھائی آپ مسجد آگے تلاوت کر لی، خواتین پر آپ لگائیں کہ وہ بھی تلاوت کریں۔ حضرت شیخ کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں فضائل روزہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، ان کی تلاوت اس کا تعلیم کا معمول بنائیے کم از کم رمضان کے 30 دن گھر میں۔ رمضان میں روزانہ کچھ صدقہ نکالیے، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ صدقہ نکالنے کے لیے کوئی بڑا اماؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں
کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ آپ کس جذبے سے نکال رہے ہیں؟ اگر آپ کا جذبہ صادق ہے، آپ سچی نیت کے ساتھ نکال رہے ہیں، تو آپ کا 1 روپے اس شخص کے مقابلے میں جو دکھاوے کے لیے نکال رہا ہو، اس کے 1 کروڑ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے اماؤنٹ میں کتنے زیرو لگیں، تم 1 روپے نکالو، لیکن اچھی نیت سے نکالو۔ تو روزانہ صدقہ نکالنے کا اہتمام کریں۔ ایک ڈبہ بنا لیں گھر میں، رات کو جب گھر آیا کریں تو جیب میں جو چلر بچا کریں، 1 روپے کے 2 روپے کے سکے اس ڈبے میں ڈال دیا کریں، اور روزانہ 2 4 5 روپے کم از کم گری حالت میں صدقے کی نیت سے نکالیں۔ 5 روپے بھی اگر کوئی نکال رہا ہے روزانہ تو 150 روپے پورے مہینے میں جائیں گے، اور اس صدقے کی برکت سے آپ کا کتنا فائدہ ہوگا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عبادات میں کتنا فائدہ ہوگا اور دنیاوی معاملات میں کتنا فائدہ ہوگا، رمضان میں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں نے 5 روپے تو کم از کم بتلائے ہیں، جو لوگ زیادہ نکال سکتے ہیں وہ ان کے اوپر ہے۔ تو یہ نیت کر لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں گے۔ رمضان سے پہلے ہم میں سے ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جو کھا پی رہا ہے اور کچھ سیونگ کر رہا ہے، وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا سروے کرے۔ بہت اہم کام ہے۔ ہم لوگ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، ساری دنیا کی فکر کر رہے ہیں، راشن پیکٹ بھی بٹوا رہے ہیں، اور باہر مدرسے میں بھی دیکھ رہے ہیں، باہر دوسری جگہوں پر بھی دیکھ رہے ہیں، سب کی فکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا بہنوئی، سالہ یا دور کا کوئی کزن، وہ بیچارہ پریشان ہے، ہم کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر حکم دیا ہے خرچ کرنے کا، تو وہاں پر رشتہ داروں کو سر فہرست رکھا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، پھر آیا ہے والیتامی والمساکین، کہ بہتر خرچ کرنے کی بہتر جگہ کیا ہے؟ اپنے والدین پر خرچ کرنا اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ تو ساری دنیا کی آپ فکر کریں، لیکن پہلا حق والدین اور رشتہ داروں کا ہے۔ تو رمضان سے پہلے اپنے خاندان کا ایک خاموش سروے کرائے کہ ہمارے خاندان میں کون کون لوگ پریشان ہیں، کون کون لوگ غریب ہیں، اور ان کی کچھ مدد کر دیں جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب لگا لیں۔ زکوٰۃ ویسے تو رمضان میں نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب جس کا سال مکمل ہوتا ہو تب وہ زکوٰۃ نکالے، لیکن ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو رمضان سے اپنا حساب لگاتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں تو 70 گنا مل رہا ہے فرض کا رمضان میں، تو رمضان سے پہلے اپنے زکوٰۃ کا حساب لگائیں، اور جو رقم آپ کو نکالنی ہے، اگر ایک بار بھی نکالنی ہو تو اس کو الگ کر لیں، ورنہ جتنی رمضان میں نکالنی ہے وہ رقم الگ کر لیں کہ بھائی یہ ہماری زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ ہم کو رمضان میں ادا کرنی ہے۔ جتنے بھی ضروری کام ہیں جو آپ کر سکتے ہو وہ رمضان سے پہلے نپٹا لیں، خاص طور پر رمضان کی خریداری اور عید کی خریداری۔ ہمارے یہاں عجیب فیشن ہے کہ عید کی خریداری آخری کے 10 دنوں میں ہوگی، وہی رمضان کے سب سے قیمتی دن ہیں، انہی میں شب قدر بھی ہے۔ اب رمضان جا رہا ہے اور انہی کو ہم نے اپنی شاپنگ کے لیے رکھ رکھا ہے۔ 30 دن میں فیشن تو بدل نہیں جائے گا۔ میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا، ایک صاحب تھے، وہ ہاتھ میں کپڑا لیے بھاگے چلے جا رہے، تو ان سے کسی نے کہا کہ آرام سے چلے جاؤ، بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، کون سی ایسی جلدی میں ہو؟ انہوں نے کہا ارے میں نے اس کو مارکیٹ سے خریدا ہے، بھاگ کے گھر جا رہا ہوں کہ جلدی پہن لوں، ایسا نہ ہو کہ گھر پہنچنے سے پہلے فیشن بدل جائے۔ تو ایسا تو کوئی مسئلہ اب ہے نہیں کہ 30 دن میں ہم اگر رمضان کی خریداری، ہماری عورتیں رمضان سے پہلے کپڑے وغیرہ خرید لیں گی، یا ہمارے نوجوان ساتھی رمضان سے پہلے کپڑے وغیرہ خرید کے سلوا لے، ٹیلر کو دے دیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ فیشن بدل جائے گا یا کپڑے پرانے ہو جائیں گے۔ کم سے کم رمضان میں یکسوئی سے ہم عبادت کریں، ان سب چکروں میں نہ پڑیں۔ تو اپنی خریداری، اپنے گھر والوں کی خریداری، اپنے بچوں کی خریداری رمضان سے پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ ٹیلر کو کپڑے دینے ہیں دے دیں، اور اس سے کہیں کہ ہم کو دے دینا آرام سے، ابھی دے دیں گے تو ٹائم بہت ملے گا۔ اسی طرح رمضان کی جو ضروریات ہیں، رمضان میں جتنا سامان آنا ہے وہ جتنا آپ کو ایک بار میں لانا ہے وہ لا کر رکھ لیں۔ رمضان میں خریداری کا سسٹم ختم کریں۔ گھر کی جو ضرورت کا سامان ہے وہ رمضان سے پہلے گھر میں لا کر رکھ لیں۔ گھر میں فریج صحیح کرانی ہے،
واشنگ مشین صحیح کرانی ہے، کولر اے سی صحیح کرانا ہے، پنکھا صحیح کرانا ہے، پینٹ کرانا ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ کو. اور خواتین ویسے بھی رمضان سے پہلے گھر کی ساری صفائی وفائی کمپلیٹ کر لیں، بالکل رمضان کے لیے پریپیئر ہو جائیں. خواتین کے لیے خاص طور پر جیسے آپ اپنا شیڈیول بنائیں، اس طرح خواتین کے لیے کچن کے کاموں کی ٹائمنگ فکس ہونی چاہیے. اس چیز کا بڑا احساس رہتا ہے کہ مرد حضرات تو اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں نیکیاں کما لیں، عبادات کر لیں، لیکن خواتین کا زیادہ تر ٹائم کچن کی نظر ہو جاتا ہے، ہمارے آپ کے لیے پکوان بنانے میں چلا جاتا ہے. تو ایک تو یہ مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہے. خدا را اپنے ذہن کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں. یہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے رمضان میں پکوان کھانے پینے کا، یہ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان تو کم کھانے کے لیے ہے. یہ مہینہ آیا ہے 11 مہینے تم نے خوب پیٹ تک نہیں حلق تک بھر کے کھا لیا، اس مہینے کنٹرول کر لو. اور حقیقت یہ ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ڈھنگ سے اس مہینے 30 دن آدمی روزہ رکھے اور پھر کھانے پینے میں کنٹرول کرے تو پورے 11 مہینے کی جتنی نگیٹو چیزیں اس کے بدن میں آئی ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی. بہت بہترین علاج ہے یہ، لیکن ہم علاج کے لیے تو نہیں کر رہے، تو ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ پلس پوائنٹ ہے، بونس ہے وہ. تو رمضان میں یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی کھانا پینا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے، اور ہم نے بھی افسوس کیا کریں، ہم نے بھی اپنے لڑکپن میں ایک آدھ بار کیا ہے، تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پتہ چلا سحری کھانے کے لیے شہر جا رہے ہیں، بریانی کھانے کے لیے، بابا کی لسی پینے کے لیے، اب تو پتہ نہیں وہ بھی بند ہو گئی، دوسری لسی پینے کے لیے سحری کے وقت چلے جا رہے ہیں. وہ وقت جو بس کھاؤ پیو اور تہجد کا وقت ہے، رمضان کا تہجد، اس وقت تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤ، نفل پڑھو، تہجد پڑھو. ہمارا ایک اچھا خاصا طبقہ نوجوانوں کا، اور شہر تو پھر بھی غنیمت ہے، ہم نے تو شہری تک ایک بار جانے کی ہمت کی تھی. ہمارے بعض نوجوان ہیں جو نہاری کھانے لکھنؤ جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے کہ ہم کس طرح اپنے اس مہینے کو ضائع کر رہے ہیں. یہ نہیں آنا ہے پلٹ کر زندگی میں. ایک رمضان چلا گیا، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں ختم، اب اگلے 11 مہینے آنے ہی نہیں ہیں اور ہم اسے ضائع کر دے رہے ہیں. تو خواتین کے کچن کا ٹائم متعین کریں، اور پتہ چلا افطار کی تیاری ظہری سے شروع ہو گئی، یہ سب نہیں. ان سے کہو ٹائم پہ سو، اپنی عبادت کرو، اتنی تلاوت کرو، اتنا نوافل پڑھو، اتنا ذکر و اذکار کرو، اور اس کے بعد ایک ٹائم فکس ہو گیا کہ عصر کے بعد اپنا چلی گئی، افطار کی تیاری ہو گئی. اور پھر اسی طرح تراویح، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین کی تراویح چھوٹ گئی، ان کے لیے بھی لازمی ہے تراویح پڑھنا. تو گھر کی خواتین کے کچن کا ٹائم فکس ہونا چاہیے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت مکمل ہو رہا ہے، ہم اس کو اگلے جمعہ کے لیے پینڈنگ رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو میں نے جو چیزیں ابھی آج آپ کے سامنے بیان کی، ایک تو معاملات کی صفائی کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اور بندوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں، چاہے وہ لین دین کے ہوں، معافی تلافی کے ہوں، اسے آج ہی کمپلیٹ کر لیں. اور رمضان آنے سے پہلے کچھ روزے رکھ لیں تاکہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے پریپیئر کر لیں. رمضان کا شیڈیول بنا لیں کہ ہم کو کتنی عبادت کرنی ہے، کتنا آرام کرنا ہے، کتنا کام اور کاروبار میں اپنا وقت دینا ہے. تراویح آرام سے پڑھنے کی نیت کر لیں. اس رمضان قرآن سیکھنے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے، مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے نیت کر لیں، اور اس کو اپنے شیڈیول میں، اس کا شیڈیول کا حصہ بنا لیں. کم از کم 3 دور مکمل کرنے کی نیت کریں، اور گھر والوں کو بیٹھا کر ان سے بات کریں، ان کو پریپیئر کریں رمضان کے لیے. روزانہ صدقے کے لیے رقم الگ کر لیں، غریب رشتہ داروں کا سروے کریں، زکوٰۃ کا حساب لگا لیں، رمضان سے پہلے سارے ضروری کام نپٹا لیں، خریداری کر لیں. یہ کام کر لیں. خواتین گھروں کی صفائی کر لیں، اپنی ٹائمنگ بنا لیں، کچن کی شیڈیول بنا لیں. ہم اس طرح اگر تیاری کریں گے رمضان کی، اور پھر ہم سے کوئی کمی کوتاہی رمضان میں ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اگر ہم نے تیاری ہی نہیں کی اور پھر کمی کوتاہی ہوگی، تو جس طرح رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پرسوں شب برات ہے، بس ایک اعلان سن لیں. پرسوں شب برات ہے، تو حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد جیسے بیان ہوتا ہے انشاءاللہ بیان ہوگا. آپ حضرات اس میں تشریف لائیں. اور اس مرتبہ بھی رمضان میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے اوپر کلاس کا انتظام کیا جا رہا ہے. لاسٹ ایئر ہم نے 500 روپے فیس رکھی تھی. ہمارے بعض ساتھی کہنے لگے نہ رکھو. ہمارے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ساری دنیا کے لیے خرچ کر سکتے ہو، دین سیکھنے کے لیے اتنا نہیں کر سکتے. اہمیت بیٹھانا، شوق بیٹھانا، تو فیس تو ہم رکھیں گے، کیونکہ دین سیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے.
اور اسی کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ رمضان سے پہلے اپنا رجسٹریشن کرا لیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ حافظ عبدالحلیم صاحب کے بیٹے مولانا مسعود صاحب ہیں، ان پہ اپنا نام لکھوا لیں، اور رمضان میں کم سے کم آدھے گھنٹے کی کلاس ضرور لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔